إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی میں مختصر سا آپ کو مسجد الاقصیٰ کے بارے میں بتا دیتا ہوں، جو آج کل ہم میڈیا میں نیوز چینلز وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اپنے ذہن میں آپ رکھیے، یہ قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، خانہ کعبہ جہاں پر رخ کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ بعد میں مکہ سے آپ کی محبت اور آپ کا اس طرف بار بار پلٹ کر دیکھنا، اللہ تعالیٰ کو اس بات پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر، اور اللہ تعالیٰ کو ایک فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ مغرب اور مشرق اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو جب یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے جب یہ سوال کیا کہ جب قبلہ اول مسجد اقصیٰ تھی تو پھر مکہ کیوں کر دیا گیا، تو جواب میں کہا گیا کہ یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کا حکم ہے کہ کون اس کی بات مانتا ہے۔ اللہ چاہے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا دے، اس طرف نماز پڑھی جائے دیکھ کر، یا مسجد یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کعبہ حرم کی طرف دیکھ کر نماز پڑھی جائے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ یہودیوں نے سوال کیا تھا، مطلب یہودی بھی یہ بات کو مانتے تھے کہ قبلہ وہی ہے، مسلمان اسی طرف نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا رسول کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ جدھر چاہے جو ہے اپنے بندوں کا رخ پھیر دے۔ یہ اس لیے اللہ کرتا ہے یہ چیزیں، تبدیلیاں، تاکہ جان لے کہ کون اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، کون اس کی بات کو مانتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ اسراء جس کو ہم کہتے ہیں، 17 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 1 ہے کہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ یہ شب معراج کا واقعہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات فرشتے کے ذریعے مکہ سے مسجد اقصیٰ اللہ تعالیٰ لے گیا۔ اور اللہ نے یہاں پر بہت برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت دکھائے اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا جو نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبیوں کو وہ باتیں بتاتا ہے جو عام انسانوں کو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں یہ قبلہ اول تھا۔ اس سے پہلے جو نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام، یہودی جس کو موسیس کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی جن کو جیزس کہتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیاں، جتنے بھی پروفیٹ میسنجرز آئے، سب حق تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہندوستان وغیرہ یہاں پر بھی نبی آئے ہوں گے، لیکن ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ 1 لاکھ سے زیادہ نبی آئے، اللہ سب کا ذکر کرتا تو پوری کتاب اس سے بھر جاتی۔ اللہ نے ان لوگوں کو ذکر کیا جو اہم تھے۔ اہم سے مراد یہ نہیں کہ دوسرے اہم سے مراد یہ کہ جو ہمارے لیے کافی تھا ہدایت کے لیے، ورنہ کتاب اتنی بڑی بن جاتی کہ ہم اس کو پڑھ ہی نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 25 نبیوں کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، باقی کا ذکر نہیں کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ایک ہادی، ایک گائیڈ، ایک ڈرانے والا بھیجا جو لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہودی جن کو مانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی ہمارے نبی تھے۔ عیسائی جن کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ بھی ہمارے نبی تھے۔ لوگوں نے لیکن غلط ملت کر دیا، دین میں گڑبڑ کر دی، اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر دیا، تو اللہ نے قرآن کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، اور اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئیں گی۔ تو
تو مسجد اقصیٰ بھی یہ ہمارا قبل اول تھا، اس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھی جاتی تھی۔ اب رہا سوال تاریخ کا، تو تاریخ کا سوال یہ ہے کہ یہودی بولتے ہیں ہم وہاں کئی سالوں سے رہتے تھے، تو یاد رکھیے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو انسان جہاں جہاں دنیا بستی تھی سب جگہ رہتے تھے، تو پھر ہر جگہ کا کلیم ہونا چاہیے، یہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ دوسرا، اگر آپ 1948 سے پہلے جائیں گے، نقشے تلاش کریں گے 1948 سے پہلے کے، اور دنیا کی تاریخ اور ہسٹری آپ پڑھیں گے، تو وہاں فلسطینی لوگ رہا کرتے تھے جو کہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اور 100% وہاں پر مسلم پاپولیشن تھی۔ لیکن یہودی کوئی ایک جگہ مقرر نہیں تھے، یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ زیادہ تر ان کا حصہ فرانس اور جرمنی میں تھا۔ جرمنی میں ہٹلر جو کہ ایک عیسائی تھا، اور وہ یہودیوں سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی جیسس کرائسٹ جس کو وہ بولتے ہیں، ان کو صلیب پہ لٹکایا تھا، ان کو نبی نہیں مانا، ان پر الزامات لگائے، ان کو برا بھلا کہا، اور ان کو صلیب پہ لٹکا دیا، کراس پہ لٹکا دیا۔ اس لیے عیسائی لوگ یہودیوں سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ ابھی فی الحال وہ ایک ساتھ ہے کیونکہ مسلمانوں کے مخالفت ہونے کے لیے، ورنہ یہ آپس میں بہت لڑتے ہیں، بہت خطرناک ان میں دشمنی ہے۔ تو اس لیے اس دشمنی کو نبھانے کے لیے ہٹلر نے کیا کیا تھا، 60 ملین جیوز کو مارا اس نے۔ 60 ملین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 60 ملین یہودیوں کو مارا، بہت برا مارا اس نے، چیمبرز میں بند کر کر کے مارا، گیسز چھوڑ کے مارا ان کو، زہریلی گیسز وغیرہ، اور بہت برا حال کیا۔ تو یہ لوگ بھاگ کر آئے فلسطین کی زمین پر۔ فلسطین بیچارے معصوم لوگ، انہوں نے سب دیکھا یہ بے سہارا لوگ ہیں، تو رہنے کے لیے جگہ دی کہ یہ تھوڑا سا ان کو جگہ دے دیں گے۔ یہ 1-2% لوگ ہی تھے جو آئے تھے، لیکن پورے دنیا میں پھر یہودیوں پر ظلم زیادہ ہونے لگے ان کے مطابق۔ کوئی ان کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کی وجہ یہ بھی کہ ان کے اندر چال بازیاں اور فتور بہت کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ یہ کبھی کسی قوم کو اچھے سے پنپنے نہیں دیتے ہیں، بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہٹلر نے کہا تھا کہ میں کچھ یہودیوں کو زندہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرے بعد لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو کیوں مارا، یہ کیسی قوم ہے۔ خیر ہم اس قوم کو اکیلے کو بدنام نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو نام نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان تھے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری برکتیں دی تھی، بہت ساری سہولتیں دی تھی، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے تھے، نافرمانی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا، یہ قوم ایسی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف دی، اور دوسرے نبیوں کو بھی سوال کر کر کے پریشان کر دیتے تھے۔ ان کی عادت ہی ایسی تھی، اور وہ حرکت ان کی آج بھی جاری ہے۔ بخت نظر، نبوکت نظر جس کو کہتے ہیں، بخت نظر ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، ہسٹری میں آپ پڑھیں گے، اس نے بھی یہودیوں کو بہت مارا۔ اس کے بعد ایک راجہ آیا تھا ٹیٹس، اس نے بھی یہودیوں کو بہت مارا، ہٹلر سے بھی زیادہ خطرناک۔ ریزن یہی تھا کیونکہ نبوکت نظر کے زمانے میں یہ یہودی، یہ وہی قوم ہے جو اپنے نبیوں کو تک قتل کرتی تھی، یعنی زکریہ علیہ السلام کو یہ لوگوں نے شہید کیا تھا، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا۔ غصے میں غضبناک ہو کر نبوکت نظر آیا، اور پورا جو ہے بنی اسرائیل کے جتنے لوگ تھے بہت خوریزی کیا، اور بہت ساروں کو بندی بنا کر لے گیا۔ اسی وقت سے پورے دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ پھر ایک وقت آیا اور پھر سے قابض ہونے کی انہوں نے کوشش کی تھی، وہاں پر یہودیوں نے چالیں چلی تھی، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں پھر سے مسلمانوں نے اس کو فتح کر لیا تھا۔ پھر 1948 تک، پھر اس کے بعد بیچ میں اور چال بازیاں چلی انہوں نے۔ پھر جو ہے، پھر اس کے بعد کون صلاح الدین ایوبی نہیں، ہاں صلاح الدین، معاف کیجیے گا، برابر صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی نے پھر سے اس کو فتح کیا تھا۔ پھر اس کے بعد کئی سال گزرے، پھر یہودیوں نے چال بازیاں چلی، پھر وہاں پر کوششیں کی انہوں نے دخل اندازی کرنے کی۔ پھر حضرت عمر کے زمانے، پہلے حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ہوا، اس کے بعد پھر وہ کئی سالوں تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ پھر اس کے بعد 1948 تک، مطلب پچھلے یہ 30 سال اور وہ یہ 20 سال آپ پکڑیے، اور وہ پچھلے کتنے ہو گئے، 60 سال کے آس پاس، 52 سال آپ پکڑیے اس کو، یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا 1948 سے پہلے تک۔ 1948 کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے قبضہ جمانا شروع کیا۔
یہ 1% سے 2% سے 3% بڑھتے گئے. مسلمان فلسطین کے سوچ رہے تھے کہ ان کو تھوڑی پناہ مل جائیں گی, تھوڑا ان کی مدد مل جائیں گی. میں آپ کو ڈیٹا نہیں دے رہا ہوں تمام چیزوں کا, لیکن تمام پروف اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ بھی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, کئی ڈاکیومنٹریز ہیں. میں مختصر سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کیسی قوم ہے. یہ لوگوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی. پھر معاملہ کیا ہوا, انگلینڈ نے ان کو سپورٹ کیا, برٹش نے, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مڈل ایسٹ میں, عرب کنٹریز میں ان کو ایک ایسا کنٹری چاہیے جہاں پر یہ اپنے قدم رکھ کر ان پر کچھ نہ کچھ کنٹرول کر سکے. اور ان کو اس سے اچھا بہانہ کوئی نہیں ملا, اور انہوں نے اسرائیل کے نام سے ایک اسٹیٹ قائم کیا 1948 میں. اور ان کو انہوں نے مانیت دے دی یو این میں, یونائٹڈ نیشن میں, کہ اسرائیل ایک جو ہے پارٹیشن کر دیا اسرائیلیوں کا, اسرائیل کے نام سے یہودیوں کا ایک علاقہ, اور فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کا علاقہ. حالانکہ پوری کی پوری زمین 100% فلسطینیوں کی تھی. پھر اس کے بعد جب پوری دنیا جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہو کر اس کو 2 حصوں میں بانٹ چکی تھی, تب کچھ مسلمان حکومتوں نے غصے میں آ کر اپنا جو ہے قہر بتایا, اور ایک جنگ ہوئی. لیکن جنگ میں اسرائیل کو پورا سپورٹ تھا, امریکہ اور یو کے کا, وہ جنگ جیت گیا. اس کے بعد معاملہ کیا ہوا, پھر انہوں نے کیا کیا, پہلے تو لیگلی انہوں نے کیا کیا, فلسطینیوں کو کم حصہ دیا اور زیادہ حصہ اسرائیلیوں کو دیا. لیکن جنگ کے بعد زور زبردستی سے, جن کو سیٹلرز کہا جاتا ہے, یہودیوں نے لوگوں کو آ کر بسانا شروع کیا بندوق کی نوک پر. فلسطینی کوئی بڑی حکومت نہیں تھی, کوئی ان کے پاس بڑی آرمی نہیں تھی, بس لوکل جو ٹرائبلز تھے وہ لڑتے رہے اس کے لیے, اور ان کی مدد کے لیے پھر بعد میں کوئی مسلم ممالک جو ہے ساتھ میں نہیں آئے, اور یہ لوگوں نے اس کو نظر انداز کیا. بعد میں حالات ایسے ہو گئے کہ اب 74 یا 76% سے زیادہ کا علاقہ اسرائیلیوں کے ہاتھ میں ہے. بیت المقدس پہ ان کا تقریباً پورا کنٹرول ہے, مسجد اقصی ہم جس کو کہتے ہیں. اور یہاں پر دن رات جب ان کا دل چاہتا ہے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں, بچوں کو قتل کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ زور زبردستی, اور ان کا معاملہ بہت زیادہ حد سے بڑھ چکا ہے. امریکہ ہیومن رائٹ کی جو بات کرتا ہے, جو آج سے چند سال پہلے روس کو ولن کہہ رہا تھا کہ ایک کمزور یوکرین پر حملہ کر رہا ہے رشیا اتنا بڑا ملک ہو کر, اب اس کی زبان بند ہے. امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. یوکرین کے پاس تو بھی ہتھیار ہے لڑنے کے لیے, فلسطینیوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہ کیا بہانہ دیتا ہے, انہیں حماس نے آ کر مارا اس لیے ہم مار رہے. مطلب کسی ایک آدمی نے آ کر آپ کو مارا, آپ کو اس کو مارنے کی ہمت نہیں ہے, تو آپ اس کے بچوں کو جا کے مار رہے. ایسے انسان کو کیا بولیں گے آپ, بزدل بولیں گے نا. تو اسرائیل وہی کر رہا ہے, حماس آ کر ان کو مارتا ہے, اور یہ جا کر معصوم فلسطینیوں کو مارتا ہے. پچھلے بار تو آپ نے دیکھا حد ہو گئی, انہوں نے ایک ہاسپٹل پہ بوم گرایا, 500 لوگ مر گئے, بچے اس میں بہت زیادہ تھے. تو یہ انٹرنیشنل لا کی بات کرتا ہے امریکہ کہ اسرائیل کو حق ملنا چاہیے, لیکن جب اسرائیل انٹرنیشنل لاز کو توڑ دیتا ہے, نہ انگلینڈ کچھ بولتا ہے, نہ امریکہ کچھ بولتا ہے. بقیہ ممالک اس کے اپوننٹ ہیں امریکہ کے, اس لیے کچھ نہ کچھ بولتے ہیں دوسرے سپر پاورز. تو یہ معاملہ ہے. لیکن یہ بار تھوڑا سا یکجہتی کا کچھ تو بھی تھوڑا سا ہلکا سا ثبوت نظر آیا کہ اکثر عرب ممالک نے, مسلم کنٹریز نے بائیکاٹ کیا اور کہا کہ یہ ایکشن اسرائیل کا غلط تھا جو ہاسپٹل پر بم گرایا گیا, اور اس میں ہم آپ کا کسی بھی قسم کا ساتھ نہیں دیں گے. اس وجہ سے ابھی امریکہ وغیرہ تھوڑا سا پریشان ہے. تو یہ میں نے مختصر سی تاریخ آپ کو شارٹ ٹائم میں بتائی کہ کیا معاملہ تھا. تو وہ فلسطین کا مثال سمپل سا ایسا ہے کہ میرا گھر تھا, میں نے کسی کو کرائے سے رہنے کے لیے دیا, اور کرایہ دار ایسا رکھا میں نے جس کے پاس کرایہ بھی نہیں تھا, اس پہ رحم کھا کر اس کو فری میں رکھ لیا. تھوڑے دن کے بعد اس نے کیا کیا, اپنے میرے گھر کے آنگن میں ایک کمرہ بنایا, بعد میں دوسرا بنایا, تیسرا بنایا, چوتھا بنایا. جب میں نے بولا کہ تم اتنے کمرے کیوں بنا رہے ہو, تو سیدھا بڑے بڑے ہتھیار لے کر میرے پاس آیا اور بولا ہم کو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور میں نے انصاف کا دامن اور حق اور امن کا راستہ اپناتے ہوئے لڑائی نہیں کیا, بلکہ کیا کیا, میں بڑے کسی انسان کے پاس گیا, اس گاؤں کے, اس شہر کے مکھیا کے پاس, کہ یہ میں نے اس کو رہنے کے لیے جگہ دی تھی, اب یہ بیچارہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا, اب میں کیا کروں. تو مکھیا نے کیا کیا معلوم آپ کو, مکھیا نے رشوت لے لی اس سے, کرایہ دار سے, اور مجھے آ کر وہ بولنے لگا تم ایسے کیسے ظالم ہو, ایک آدمی کو گھر سے نکال دیتے ہو, کتنی شرم کی بات ہے, خاموش بیٹھو. کیونکہ مکھیا کو پیسے کھلا دیا نا کرایہ دار نے,
آپ اسٹوری سمجھ رہے نا؟ اب یہ معاملہ ایسا ہوا، اب مکھیا کی ضرورت بن گیا وہ آدمی میرے گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ مکھیا کی بھی نظر تھی میرے گھر پہ، اس کو چاہیے جگہ، تو وہ کرایہ دار کو بھی ٹوچتے رہتا ہے، اور کر تو میں ہے پیچھے کیا کرنے کا۔ اب میرے گھر میں ہی میں بیٹھ کر پریشان ہے اور میں چلا رہا ہوں میری مدد کرو، تو باقی لوگ جو آزو بازو بیٹھے سب بول رہے ہیں ہاں آپ کی مدد کرنا چاہیے، لیکن مدد کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ حال ہے فلسطین کا، یہ شارٹ واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے لیے، ہر نماز میں، رات میں اٹھ کر جب جب ممکن ہو سکے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، مال، دولت، حکومت، ہتھیار، پیسہ، اللہ ان سے حساب لے گا کہ انہوں نے اس موقع پر معصوم لوگوں کی مدد کیوں نہیں کی۔ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ مسلمان ہیں بلکہ ان کی مدد ہو، کوئی بھی انسان دنیا کا ہو، اگر وہ کمزور ہے، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ یہودی بھی ہو، اگر وہ کمزور ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مظلوم کا ساتھ دے ظالم کے خلاف جا کر۔ ہمارے پاس تو عجیب معاملہ ہے، کچھ لوگ تو منی پور کی فلائٹ میں بیٹھنے کے بجائے غلطی سے اسرائیل چلے گئے اور وہاں کی رپورٹنگ کر رہے، وہ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو رپورٹنگ منی پور کی کرنے کی تھی، کسی نے غلطی سے ان کو دوسری فلائٹ میں بٹھا دیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو بولتے ہیں دوغلا پن، ہپوکریسی، جو سب جگہ صاف جھلکتی ہے، صاف نظر آتی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم لیگل وے میں اب جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے سپورٹ کریں، ان کے لیے مدد کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور اللہ نے جن کو اختیار دیا ہے، حکمرانی دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے ان سے سوال کرے گا۔ اللہ ہم سے کیا سوال کرے گا؟ جو ہم کر سکتے تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں، یہی آپ کی مدد ہے۔ اس کو آپ معمولی مت سمجھیے۔ کچھ سال پہلے مسلمانوں نے ایک زوردار بائیکاٹ کیا تھا، میں نے انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں رپورٹ پڑھی، 20% اسرائیلی اکنومی کو ایفیکٹ ہوا تھا اس سے، جب پورے مسلمان کنٹریز نے ایک ساتھ پورا بائیکاٹ کیا تھا تب۔ تو ہم کو بھی قربانیاں دینا پڑیں گی، ضرورت کی چیز بھی ہے وہ، لیکن آپ نہیں کریں گے استعمال، تو یہ اس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں ہمارے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے ہم ہندوستان کی حکومت کے خلاف تو نہیں ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر چند لوگ ہیں جو غلطی سے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیلیوں کی، تو ہماری بھی یہ ان سے گزارش اور ریکویسٹ ہے کہ وہ پڑھے حقیقت کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، اس کو سمجھے جانے۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان کا آج سے 1 سال پہلے تک یہی رجحان تھا کہ فلسطینیوں کی مدد کی جائے۔ مہاتما گاندھی نے بھی کہا تھا فلسطینی مظلوم ہیں، ان کی مدد کی جائیں گی۔ جواہر لال نہرو نے بھی کہا تھا ہمارا اسٹینڈ فلسطینیوں کے ساتھ میں ہے، کیونکہ ان کا کنٹری تھا، ان پر ظلم ہوا۔ جیسے انگریزوں نے ہمارے اوپر حکومت کی تھی، ویسے اسرائیلی ان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ ہم فلسطینیوں کا ساتھ دیں۔ تمام جتنے بھی انڈین فریڈم فائٹر سب نے فلسطینیوں کا ہی سپورٹ کیا ہر زمانے میں، بس آج آ گئے 2-4 جو ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ ایون جو خلاف بولنے والے ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، یعنی ساورکر جس کو وہ مانتے ہیں، ساورکر کا بھی سٹینڈ تھا کہ فلسطینیوں کی مدد کی جائے کیونکہ فلسطینی مظلوم ہیں۔ تو یہ مختصر سا آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، جو ہسٹری تھی وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور لوگ اس کے لیے لڑتے رہیں گے، اور یہ معاملہ چلتے رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان کہ اس پر قابض نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائیں، خصوصی طور پر جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کی، اور دنیا میں تمام مسلمان اور تمام انسان جو پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔